بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں آج بھی حسب معمول قبرستان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ آس پاس رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور قبرستان کی مخصوص خاموشی پورے قبرستان کو اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قبرستان بھی کسی کی پسندیدہ جگہ ہو سکتی ہے، لیکن یوں ہی تھا، یہ جگہ میری بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھی۔ میں اکثر یہیں پر آ کر رکتا تھا۔ یہاں میں نے کونے میں چھوٹا سا بستر لگایا ہوا تھا جہاں پر میں سوتا تھا۔ یہاں میں نے کچھ برتن وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں سے کھانا وغیرہ مانگ کر میں یہیں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ اکثر اوقات تو قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والا آدمی مجھے یہاں سے ڈنڈے مار کر نکال دیتا تھا، جس وجہ سے میں چھپ کر اندر آتا تھا۔ پیشہ ورانہ طور پر میں ایک چور تھا۔ روزانہ فقیر کا بھیس بدل کر گلی گلی چوری کرنے چلا جاتا۔ میں ہر کچھ دن بعد اپنا علاقہ بدلتا تھا، کیونکہ لوگ مجھے پہچان کر مجھے مارنے کو دوڑتے تھے۔ اس وجہ سے میری مجبوری بن گئی تھی۔ ہر کچھ دن بعد اپنا علاقہ بدلنے کے لیے میں ہر طرح کا طریقہ اپنا لیتا تھا خود کو بچانے کا، لیکن چوری چھوڑنے کا کبھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ چوری کرنا میری فطرت میں شامل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ میرا خاندانی پیشہ تھا، بلکہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی حالات نے ایسا رخ بدلا تھا کہ میں چوری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پھر یہ مجبوری آہستہ آہستہ عادت میں بدل گئی اور ایسا نشہ لگ گیا کہ اب تک نہیں چھوٹتا تھا۔ حالانکہ میں ہٹا کٹا آدمی تھا، اچھا کما کر کھا سکتا تھا، لیکن چوری کی لت جو لگ گئی تھی اب چھوٹ نہیں رہی تھی۔ میرا نام فرحان ہے اور میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں پر سب بس پیسے کے ہی پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں نے بچپن سے سب کو ایک دوسرے سے پیسے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا۔ میرے ابا اور چاچا ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے۔ اس کے پیچھے واحد وجہ پیسہ ہی تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ 2 کمروں کا گھر تھا۔ گھر میں کل 7 بچے تھے، 3 ہم بہن بھائی اور 4 میرے چاچا کے بچے۔ اتنے زیادہ افراد کے ساتھ ایک گھر میں رہنا، وہ بھی 2 کمروں کے گھر میں رہنا، تقریباً ناممکن سی ہی بات لگتی تھی۔ لیکن اس گھر کی آبادی میں تقریباً ہر سال بعد اضافہ ہوتا رہتا۔ اب تو میری پھپھو کو طلاق ہوئی تو وہ بھی ہمارے گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ پھپھو کی ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اور ان پر الزامات لگا کر طلاق لے لی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس قصے میں میری پھپھو معصوم تھیں، بلکہ میری پھپھو اور ان کی عادات کو پورا خاندان بہت ہی اچھے سے جانتا تھا۔ انہوں نے خاندان میں نہ جانے اب تک کتنے رشتے توڑوا دیے تھے، اور اب جب ان کی اپنی شادی ہوئی تو انہوں نے ساس اور شوہر کو پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو شوہر پر الزام لگا دیا کہ ان کے دوسروں کے ساتھ چکر ہے۔ حالانکہ یہ سب کو پتا تھا کہ ان کے شوہر انتہائی معصوم اور شریف انسان ہیں۔ وہ پھپھو کے ساتھ پورے خلوص طریقے کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن پھپھو کو یہ سب راس نہیں آیا۔ اوپر سے وہ الگ بھی ہونا چاہتی تھی، جو کہ ان کا شوہر ابھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ صورتحال میں بھی اس نے پھپھو سے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں، لیکن وہ اتنا صبر نہیں کر سکیں اور طلاق لے کر گھر پر آ کر بیٹھ گئیں۔ یوں ہمارے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا۔ پڑھائی وغیرہ کرنے کا رواج تو ہمارے خاندان میں تھا ہی نہیں۔ کسی کو بھی پڑھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پڑھنے لکھنے کو فالتو سمجھا جاتا تھا۔ مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا اسکول وغیرہ جانے کا۔ بس میری ایک بہن تھی جسے اسکول جانے کا شوق تھا، لیکن اماں ابا نے اسے اجازت نہیں دی۔ میرا بھی یہی ماننا تھا کہ اس نے اسکول جا کے کرنا کیا ہے؟ نہ تو ہمارے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی وسائل۔ آج تک تو خاندان میں کسی نے پڑھنے کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ ہم 25 ذرا سے بڑے ہوئے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں ادھر ادھر مزدوری پر لگا دیتے۔ مجھے بھی ابا نے ایک ہوٹل میں کام کرنے کے لیے رکھ دیا۔ میرا مالک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ پورا دن مجھ سے ہوٹل میں کام کرواتا اور رات کو بامشکل چند پیسے دیتا، خوب مارتا بھی تھا۔ ذرا سی غلطی پر سب کے سامنے بے عزت کر کے رکھ دیتا۔ گھر پر بھی یہی ماحول تھا۔ ذرا سی بات پر اماں ابا ہم بچوں کو مارتے تھے۔ چاچا چاچی بھی اپنے بچوں کو مارتے۔ ایک دوسرے کا غصہ بچوں پر نکلتا تھا۔
چاچی تو ہر 2 دن بعد اماں سے بہت بری طرح سے لڑائی کرتیں، کبھی پانی کے اوپر تو کبھی کھانے کے اوپر تو کبھی کسی چیز پر۔ یہی سب ہمارے گھر میں چلتا رہتا تھا۔ 2 کمروں کے سامنے چھوٹا سا صحن تھا، ایک سائڈ پر غسل خانہ بنا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر کچن تھا۔ کچن کیا، بس تھوڑی سی جگہ پر چولہا اور برتن رکھ کر اسے کچن کا نام دیا ہوا تھا۔ کھلے آسمان تلے ہی کچن بنایا ہوا تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود کھانا وغیرہ الگ الگ پکتا تھا۔ دونوں گھروں کے برتنوں اور کھانوں کی چیزیں کچن میں ہی رکھی ہوتی تھیں، جس وجہ سے چاچی اماں سے لڑائی کرتی تھیں کہ تم نے ہمارے حصے کا آٹا لیا ہے، ہمارے حصے کی چینی لی ہے، اور اماں بھی چاچی سے یہی سب کہتی رہتی۔ ہمارے ماں باپ بچپن میں جتنے بھی جھگڑالو تھے، ہم بچوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار تھا۔ ہم ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ میں اپنے کزن کے ساتھ روزانہ صبح گھر سے نکلتا۔ وہ ایک سائیکل اور موٹر سائیکل صحیح کرنے والی دکان پر میکینک کا کام سیکھ رہا تھا، اور میں ہوٹل پہ ہیرے کا کام کرتا تھا، اور میں ہوٹل پر بیرے کا کام کرتا تھا۔ ہم دونوں روز ساتھ نکلتے ہوئے منصوبے بناتے تھے، بڑے ہو کر ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد ہمارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، جب ہمارے ماں باپ کے بیچ لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ دراصل ہوا یوں کہ میرے اماں اور ابا ایک رات خاندان میں کسی کی شادی کی تقریب میں گئے۔ چاچا چاچی نے کہا تھا ہم نہیں جا سکتے، اسی لیے آپ چلے جائیں۔ اماں ابا وہاں چلے گئے، لیکن ہمیں گھر پر ہی چھوڑ دیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو 1.5 سال کا تھا، اماں اسے بھی گھر چھوڑ گئی تھیں اور مجھ سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ میں کام سے تھکا ہارا آیا تھا، اس کا دھیان رکھتے رکھتے کب سو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا بھائی چھوٹا سا تھا، چلتے چلتے کب چاچی لوگوں کے کمرے میں چلا گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بہت گہری نیند میں تھا۔ چاچی کی چیخیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا میرا چھوٹا سا بھائی ان کا سارا سامان بکھرا کر اور ان کا تھوڑا بہت جو سونے کا زیور تھا وہ باہر صحن میں پھینک کر مزے سے کھیل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فٹافٹ چاچی کا سارا سامان سمیٹا اور انہیں تھما دیا، اپنے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ میں جانتا تھا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ چاچی باہر بیٹھی پوری رات چیختی چلاتی رہیں اور نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتی رہیں۔ صبح ہوئی تو اماں ابا واپس آئے۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا۔ اماں حیران ہوئی، مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ حسب معمول اماں چھوٹے بھائی پر غصہ اتارنے لگیں۔ میں نے منع کیا کہ وہ چھوٹا ہے۔ پھر چاچی ہمارے کمرے میں آ گئیں اور اماں سے کہنے لگیں، تم نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو چھوڑا تھا نا، تاکہ وہ میرے کمرے میں آ کر چوری کر سکیں، اور تم نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے لیے استعمال کیا۔ چاچا بھی چاچی کے ساتھ ہی مل گئے۔ پھر ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا کہ پورے محلے نے یہ فلم اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ پہلی بار لڑائی ہو رہی تھی اور محلے والے بھی پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ لوگ اماں اور چاچا لوگوں کی لڑائی دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار حد ہو گئی تھی۔ چاچا چاچی چوری کا الزام لگا رہے تھے، اور وہ بھی سونے کے زیور کی۔ اماں نے لاکھ صفائیاں دیں کہ یہ الزام بہت ہی برا تھا۔ بے شک ہم لاکھ برے تھے، لیکن ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال بات اتنی بڑی کہ چاچی اور چاچا نے کہا کہ وہ اپنا حصہ لے کر یہاں سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر ابا پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک ہی گھر تھا، اگر اس میں بھی دیوار کھڑی ہو جاتی تو کیا کرتے؟ ہم ابھی ابا یہی سوچ رہے تھے کہ چچا نے ایک اور بم پھوڑا اور کہا، ہمارے حصے کے پیسے دے دیں ورنہ اس گھر سے نکل جائیں۔ دونوں صورتیں میں ہمارے لیے مصیبت ہی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو تھا ہی نہیں جو ہم چاچا کو کھڑے کھڑے دے دیتے، اور یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاتے؟ آخر ابا نے چاچا سے کہا کہ تم گھر میں دیوار کھڑی کر لو، لیکن چاچا نے صاف انکار کر دیا۔ چاچی کا کہنا تھا کہ اگر کل کو دیوار کود کر تم لوگ ہمارے ہاں آ گئے اور سب لوٹ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی یہ بات سن کر اماں کو دوبارہ سے تاؤ چڑھ گیا۔ پھر بڑی مشکل سے دونوں کو سنبھالا گیا۔
پھپھو اس سب میں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کو جب میں سو گیا تھا پھپھو نے بھائی کو کیوں نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بھی جاگ رہی تھی۔ پھر سارا ماجرا مجھے سمجھ میں آ گیا جب پھپھو نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہوں گی، تم لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ مجھے ان کی بات پر سخت غصہ آیا اور میں نے ان سے کہہ بھی دیا کہ آپ نے رات کو بھائی کو کیوں نہیں دیکھا؟ اگر وہ جا رہا تھا آپ روک سکتی تھیں، آپ تو جاگ رہی تھیں۔ جس پر الٹا وہ مجھ پر چڑھ دوڑی اور کہا کہ اتنا چھوٹا اور میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ میں تو اس سب سے اتنا تنگ آ گیا کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا کہ تھوڑی دیر کو ہی صحیح مگر کچھ سکون تو میسر آئے گا نا۔ مگر لگتا تھا کہ یہ بھی صرف میری خام خیالی تھی۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے چاچے کے بیٹے نے مجھے آواز دی۔ میں اپنے نام کی پکار سن کر وہیں رک گیا۔ جب سے یہ جھگڑا ہوا تھا تب سے میری اور میرے کزن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ مجھے آواز دے رہا تھا تو مجھے لگا شاید اس جھگڑے سے ہٹ کر ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہوگا، مگر میری سوچ کے بالکل ہی برعکس اس نے میرے قریب پہنچ کر بہت ہی درشتی سے مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے گھر چوری کی کوشش کیوں کی؟ آخر کیا مقصد تھا تم لوگوں کا؟ تم تو اس رات جاگ رہے تھے، تم چاہتے تو اپنے بھائی کو روک لیتے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری اماں کی نظر تو بہت وقت سے ہمارے گھر کی چیزوں اور زیور پر تھی، اس لیے تم لوگوں نے اپنے گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو استعمال کیا کہ وہ چوری کر کے تم لوگوں تک ہماری چیزیں پہنچا دے۔ اس کی بات سن کر اور میری ماں پر الزام لگائے جانے پر میرا خون کھول گیا، میرے کان غصے کی شدت سے لال ہو گئے۔ میں سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم میری ماں کے بارے میں کیا کیا بول رہے ہو؟ اس بات کا تمہیں اندازہ بھی ہے یا نہیں؟ پھر ہم دونوں کافی دیر تک بیٹھے بحث کرتے رہے تھے، مگر اس بحث کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ میں اپنے راستے چل دیا اور وہ اپنے راستے، کیونکہ بات ابھی ہمارے بیچ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بڑوں کے بیچ درار آئی تھی تو اس کا اثر بچوں پر بھی صاف پڑا تھا۔ ہم سب کے دلوں میں بھی انچاہے فاصلے آ گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سب کا انت کیا ہوگا۔ میں گھر واپس آیا تو ابا نے حسب معمول تڑخ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں مر گیا تھا اتنی دیر سے؟ تجھے آوازیں دے رہا ہوں، گھر کی بھی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ میں نے ابا کے غصے کو نظر انداز کر کے کہا کہ کیا ہوا ہے، یہیں باہر گیا ہوا تھا، کیا بات ہے؟ ابا تھوڑی دیر خاموش رہے۔ کل مستری کو بلا کر لیا، بولنا گھر کے بیچ دیوار کھڑی کرنی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں نے صحن کے کونے میں بیٹھے چاچا چاچی کی طرف دیکھا تو وہ دونوں سر نہواڑے بیٹھے تھے، جیسے انہیں کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ میں نے دوسری نظر ابا پر ڈالی تو وہ چپ چاپ چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اداس آنکھوں سے آسمان کو گھور رہے تھے۔ ایک پل کو تو مجھے ان پر ترس آیا۔ یہ گھر ہم سب کا واحد سرمایہ تھا۔ لاکھ لڑائی جھگڑوں کے بعد بھی ہم سب اسی گھر میں ساتھ رہتے تھے، اور اب یوں اچانک سے بیچ میں دیوار کھڑی کرنی پڑ رہی تھی۔ ابا کے سگے بھائی ان سے دور ہو گئے تھے اور ان کی بہن بھی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا ابا ٹوٹ سے گئے ہیں، حالانکہ آج سے پہلے تو میں نے انہیں کبھی جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ابا کو کہا ٹھیک ہے، میں کل جا کر مستری کو لے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اماں نہ جانے کہاں تھیں۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، ساری رات بس کروٹیں ہی بدلتا رہا۔ حالات اس موڑ پر لے آئے تھے جہاں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ابھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشکلات کا انت نہیں بلکہ شروعات ہے۔ آگے چل کر میری زندگی بالکل ہی بدل کر رہ جائے گی۔ میں چپ چاپ لیٹا آسمان پر تارے گن رہا تھا۔ رات گزارنے کا صرف ایک یہی طریقہ مجھے نظر آیا تھا۔ کبھی کبھی دور لیٹے چاچا چاچی کی سرگوشیوں کی آواز میرے کان سے ٹکرا جاتی، جسے میں نظر انداز کر دیتا، کیونکہ اب بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی جاننے میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یوں ہی ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو میں اپنے بستر سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور بنا ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ مستری کے گھر کی طرف تھا۔ جب میں وہاں پہنچا
تو وہ لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ مجھے یوں صبح صبح اپنے دروازے پر دیکھ کر مستری حیران ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ اسے یوں ہی لگا کہ اتنی صبح صبح کچھ ہوا ہے تو میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابا نے بلایا ہے، دوپہر میں آ کر کام کر جانا، گھر میں دیوار کھڑی کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، اتنی صبح صبح تو نے مجھے اس کام کے لیے اٹھایا ہے؟ یہ بات تو مجھے دوپہر میں بھی بتا سکتا تھا، میں آ کر دیتا ہوں کام۔ میں نے اسے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ میں جانتا تھا کہ پیچھے وہ حیران ہو رہا ہوگا، کیونکہ میں کافی خصیلے مزاج کا تھا، کسی کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہاں سے سیدھا میں اپنے کام پر آیا۔ ہوٹل کا مالک خواہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت ہی بری لگتی تھیں۔ جب دل کرتا مجھے مارتا پیٹتا اور مجھے ڈانٹتا رہتا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آج کل گھر کے حالات ایسے ہو رہے تھے کہ مجھے ذرا سی بات بھی بہت بری لگ رہی تھی۔ اسی لیے آج جب کچھ گاہک ہوٹل پر آئے تو مالک نے مجھ سے کہا کہ جا انہیں کھانا وغیرہ دے کر آ۔ میں گاہکوں سے پوچھ کر انہیں ان کی مطلوبہ چیزیں دینے لگا، تبھی اچانک سے کام کرتے کرتے مجھے ٹھوکر لگ گئی اور مجھ سے برتن گر کر ٹوٹ گئے۔ ان گاہکوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن میرا مالک وہیں کھڑے ہو کر مجھ پر چلانے لگ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ مجھے مارنے کو دوڑا، لیکن نہ جانے مجھ میں کون سی روح سما گئی تھی کہ جیسے ہی اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں نے وہی برتن اٹھا کر اس کے اوپر دے مارے۔ میری اتنی جرأت پر اس کا تو پارا چڑھ گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ آس پاس کے دکان والے بھی جمع ہو گئے اور آ کر ہمیں چھڑوانے لگے۔ میں نے مالک سے کہا کہ مجھے میری تنخواہ دو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، آئندہ یہاں کام نہیں کروں گا۔ مالک غصے میں تھا، بولنے لگا، میں نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور سیدھا جا کر اس کے پیسے والے ڈبے سے جا کر پیسے نکالے۔ اپنی تنخواہ کے پیسے لے کر میں وہاں سے نکل آیا۔ میری اس جرأت پر تو وہ حیران کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ شاید آج تک کسی نے اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں بہت ہی الگ مزاج کا انسان تھا۔ اپنا حق مجھے چھین کر بھی لینا پڑتا تو میں لے لیتا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا، دیکھا مستری اپنے کام میں لگا ہوا تھا، ابا ایک کونے پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اتنی جلدی کام سے واپس کیوں آ گیا؟ اور یہ تیرے چہرے پر نشان کس چیز کا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات کہہ ڈالی، جسے سن کر انہیں ہمیشہ کی طرح غصہ چڑھ گیا اور کہنے لگا، ابھی گھر میں اتنی مشکلات پڑی ہوئی ہیں اور تو نے جا کر اپنی نوکری چھوڑ دی، اور کون سا کام تجھے ملے گا؟ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا کیا؟ اب تک اس بات پر مجھے سخت تاؤ چڑھ گیا۔ میں نے بھی آگے سے کہا، روز روز کے اس کی یہی تماشے ہیں، خواہ مخواہ میں وہ مارنے کو دوڑتا ہے، میں ہرگز اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ اماں اندر بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ میں اندر گیا تو اماں نے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ سب مجھے ہی کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ ظلم بھی مجھ پر ہو رہا تھا اور اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑ رہی ہے۔ شام تک میں ایسے ہی کمرے میں پڑا رہا۔ شام ہوئی تو ابا میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اٹھ جا، باہر جا کے کام ڈھونڈ کر آ، اب تو کام نہیں کرے گا تو میں تجھے اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ میں نے بھی غصے سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں نہیں رہوں گا۔ سامان اٹھایا اور گھر سے نکل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کہاں نہیں، لیکن اتنا ارادہ میں نے ضرور کر لیا تھا کہ اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں کام نہیں کروں گا ابا مجھے اس گھر میں نہیں آنے دیں گے۔ آج کل کوئی سگا رشتہ سگا نہیں ہوتا، سب کے سب پیسے کے ہوتے ہیں اور پیسوں میں ہی تولے جاتے ہیں۔ میں گھر سے نکل گیا، چلتے چلتے مین روڈ پر آیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے، کیوں نہ میں اس کے پاس کچھ دن کے لیے رہنے چلا جاؤں، تب تک میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لوں گا۔ میں ہمت کر کے اس کے گھر آیا۔ وہ اکیلے ہی رہتا تھا اور ایک ہسپتال میں نرس کا کام کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھ میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے،
تجھے دکھ رہا ہے، چھوٹا سا تو میرا یہ گھر ہے، میں تجھے صرف چند دن رکھ سکتا ہوں، کیونکہ خود بھی میں اتنا اچھا کماتا نہیں ہوں جو تیرا بھی بوجھ اٹھا سکوں۔ میں نے کہا فکر مت کر، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن وہ چند دن جو میں نے اس کے ہاں گزارے وہ بہت ہی تکلیف دہ دن تھے۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتا اور پیسہ ایک بھی نہ دیتا۔ میں پریشان ہو گیا، میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کیسے میں اپنا خرچہ وغیرہ اٹھاؤں گا؟ جو تنخواہ میں ہوٹل والے سے چھین کر لایا تھا وہ بھی ابا نے رکھ لی تھی۔ گزارا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں روز باہر نکلتا، کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے کوئی کام پر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میرے حالات خراب ہو گئے کہ کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں بچے۔ میرا دوست مجھے گھر پہ کھانا وغیرہ نہیں دیتا تھا، وہ نام کا ہی دوست تھا، اور اس دن میں نے اپنی زندگی کی پہلی چوری کی۔ صبح سے مجھے بہت تیز بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرا دوست ساری چیزوں کو تالا لگا کر جاتا اور واپس آ کر کھولتا اور اپنا کھانا کھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن رات کو جب وہ سو رہا تھا، میں چپکے سے اس کے بستر کے قریب آیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن مجبوری انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے پیسے کہاں رکھتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے پیسے نکالے اور اپنا بیگ وغیرہ اٹھایا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ پہلی بار چوری کی تھی، دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ جا کر واپس کر آتا ہوں، لیکن پھر اپنی مجبوری سوچ کر میں نے خود کو سمجھایا۔ چلتے چلتے میں ایک قبرستان کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے سوچا یہ سب سے محفوظ جگہ ہے، رات یہیں پر گزارتا ہوں، پھر صبح کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گا۔ جو پیسے میں نے اس سے چرائے تھے وہ اتنے تو تھے کہ ایک ہفتہ میرا آرام سے گزر جاتا۔ میں نے اپنا سامان قبرستان کے کونے پر رکھا اور بیگ سر کے نیچے رکھ کر وہیں لیٹ گیا۔ رات کو بار بار اٹھ کر میں پیسے دیکھتا کہ کسی نے میرے پیسے نکال تو نہیں لیے، اور پھر اپنی جیب میں پا کر مطمئن ہو کر واپس سو جاتا۔ میں اتنی گہری نیند سو گیا تھا کہ صبح قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والا آدمی آیا تو اس نے مجھے وہاں پڑے دیکھا۔ میرے قریب آ کر اس نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگا، یہاں سے باہر نکلو، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان ہے، صرف مردے ہی یہاں پر آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک رشک بھری نظر قبرستان پر دوڑائی اور سوچا ان کے بھی کیا نصیب ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بس مزے سے لیٹے ہوئے ہیں، زندگی کی تمام پریشانیوں سے دور، نہ پیسہ کمانے کی پریشانی، نہ کسی اور چیز کی۔ میں انہیں یوں رشک سے دیکھ رہا تھا کہ وہ آدمی ایک دم سے پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تجھے ان میں کیا خوشی نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کس ٹھکانے پر جا کر پناہ لوں، کہاں رہوں۔ چلتے چلتے میں ایک دربار پر پہنچا، دیکھا وہاں پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ لنگر کھلا تو میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پیٹ بھر کر باہر نکلا، کام کی تلاش شروع کر دی۔ کوئی بھی کام دینے کو تیار نہیں تھا، نہ جانے کیسے لوگ تھے۔ تھک ہار کر میں واپس دربار پر آ کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کمائی کا کون سا ذریعہ اپناؤں، کیسے کماؤں گا، اور اگر کماؤں گا نہیں تو رہوں گا کیسے، اپنا دھیان کیسے رکھوں گا، کھاؤں پیوں گا کیا۔ یہ سب سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کے جوابات تو میرے پاس ہرگز نہیں تھے۔ رات ہوئی تو دربار سے اٹھ کر واپس قبرستان کی طرف چلا آیا۔ ایک یہی محفوظ ٹھکانہ تھا جہاں میں رہ سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ قبرستان کی رکھوالی کرنے والا آدمی وہاں پر موجود تو نہیں ہے، لیکن وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں فوراً سے قبرستان کی چھوٹی سی دیوار کود کر اندر آیا اور اپنی مخصوص جگہ پر لیٹ گیا۔ اگلے دن اٹھا تو دوبارہ سے کام کی تلاش کی اور روز کی طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں چوری کرنا شروع کر دوں، نہ مجھے کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور نہ ہی لوگوں کی منت کرنا پڑے گی۔ میں نے آس پاس کے گھروں کی چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں دل بہت ڈرتا تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، لیکن پھر ایسی عادت لگی کہ چوری کیے بنا چین ہی نہیں آتا تھا۔ روز رات کو میں قبرستان سے باہر نکلتا
اور کسی نہ کسی کے گھر میں کود کر چوری کرتا۔ اب تو لوگ مجھے پہچاننے بھی لگ گئے تھے کہ یہ چور ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہر کچھ دن بعد علاقہ بدل لوں، اور میں نے اپنی سوچ پر عمل بھی کیا۔ میں علاقہ تو بدل لیتا تھا، لیکن قبرستان میں موجود اپنا ٹھکانہ نہیں بدلتا تھا۔ میں آج بھی اسی قبرستان میں جاتا اور وہیں رہتا تھا، حالانکہ وہاں کی رکھوالی کرنے والا آدمی مجھ سے بہت تنگ آ گیا تھا، لیکن میں ڈھیٹ انسان تھا، روز ادھر ہی جا کر سوتا۔ چوری کرنے کے لیے میں نے ایک خاص طریقہ اپنانے کا سوچا اور فقیر کا بھیس بدل کر گلی گلی پھرنے لگا۔ گلیوں میں پھرتے میں صدا لگاتا، لوگ میری آواز میں موجود درد کو سن کر مجبور ہو کر دروازہ کھول دیتے اور میں فوراً سینٹ کے گھروں میں گھس کر چوری کر ڈالتا۔ یوں ہی ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک دروازے پر صدا دی۔ میں اپنے آپ میں مگن تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں کیسے چوری کروں گا۔ تب گھر کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے۔ اتنا ماہر تو میں ہو ہی گیا تھا کہ اتنا اندازہ لگا پاؤں۔ میں نے موقع دیکھتے ہی فوراً سے لڑکی کو دھکا دیا اور گھر کے اندر گھس گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ چیخ کر رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آواز نہ نکلے، ورنہ میں محلے والوں کو بولوں گا تم نے مجھے یہاں بلایا ہے اور تمہاری مجھ سے دوستی ہے۔ میرے دھمکانے پر وہ خاموش ہو گئی۔ میں گھر میں گھس کر چوری کرنے لگا۔ تبھی اچانک وہ میرے قریب آئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ ایسا تو پہلے کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ میں چور تھا، لیکن تھا تو انسان ہی۔ میں نے فوراً اسے سیدھا کھڑا کیا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی اور پھر میرے ہاتھ میں ہزار ہزار کے کئی نوٹ رکھ دیے۔ میں حیرت سے ان پیسوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ 50,000 روپے ہیں، اگر تم میری بات مانو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ پیسے دوں گی۔ اتنے پیسے تو میں چوری کر کے بھی نہیں کما پاتا تھا۔ میں نے فوراً لالچ میں آ کر کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے کوئی کام کرنے کو کہے گی یا کچھ اور، لیکن اس کی بات سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ اندر گئی اور جا کر موبائل اٹھا کر لائی اور میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ ویڈیو دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس ویڈیو کے اندر ایک 9 سال کا بچہ تھا جو کرسی سے بندھا ہوا تھا اور اس پر بے تحاشا تشدد کیا جا رہا تھا۔ اتنے سے بچے کو اتنا کچھ سہتے دیکھ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مجھے یاد آنے لگا کس طرح سے میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہم یتیم ہیں، ہمارا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ابا اچھا کماتے تھے، لیکن ہمارے لیے پیسہ تو چھوڑ گئے ہیں، لیکن کوئی رشتہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اکلوتے تھے، اسی لیے کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے۔ کچھ دن پہلے کچھ گنڈے ہمارے گھر آئے اور میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے اس سے ساری بات پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک بدماش رہتا ہے جو کافی وقت سے مجھے تنگ کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے میرے بھائی کو اٹھا لیا۔ اب میں اس کی منت کر رہی ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں گی، لیکن میرا بھائی واپس کر دو، مگر وہ انا میں آ گیا ہے اور میرا بھائی واپس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دراصل گاؤں میں میرے ابا کی کچھ جائیداد ہے، اسے وہ چاہیے، میں اسے وہ بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنے بھائی کا حصہ میں نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا بھائی ابھی 18 سال کا نہیں ہوا، اور جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہوگا قانونی طور پر جائیداد اس کو منتقل نہیں ہو سکتی۔ میں بہت ہی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تم جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، بس تم کسی طرح میرے بھائی کو واپس لانے میں میری مدد کر دو۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے بھائی کو واپس لانے میں اس کی مدد کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام کیسے کروں گا، لیکن اب میں اس سے وعدہ کر چکا تھا۔ واپس آ کر میں کئی گھنٹے تک اسی بارے میں سوچتا رہا۔ پھر کچھ سوچ کر میں اس لڑکی کے گھر پر گیا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کو بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ ہم پولیس کی مدد نہیں لے سکتے تھے،
کیونکہ اس لڑکی کے بھائی کی زندگی کو خطرہ تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ دربار پر موجود کچھ لوگ جو تھے جو بدماش، لیکن میرے ساتھ ان کی اچھی خاصی بات چیت تھی۔ میں ان سے مدد لے سکتا ہوں۔ میں ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے پوری بات کا ذکر کیا۔ ان کی پہنچ کافی اوپر تک تھی، تھوڑے پیسے دینے پڑتے، لیکن کام ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری مدد کی اور اس لڑکے کو چھڑوا کر واپس لے آئے، اور اس آدمی کو بھی دھمکی دی کہ آج کے بعد اس لڑکی کو تنگ نہ کرے۔ جب میں اس لڑکے کو لے کر اس کی بہن کے پاس گیا تو وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں ان دونوں کو خوش دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوا۔ واپس قبرستان آیا اور بیٹھ کر سوچتا رہا کہ اب مجھے چوری کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ زندگی کی خوشی اپنوں کے ساتھ میں ہی رہنے میں ہے۔ یہی سب سوچ کر میں اپنے شہر واپس آ گیا۔ اماں سے ملا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد انہیں چھوڑ کر پھر کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں اس شہر سے واپس تو آ گیا تھا، لیکن اپنا دل وہیں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس لڑکی میں عجیب سی کوئی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچتی تھی، لیکن میں نے خود سے عہد کیا تھا جب تک میں چوری کی عادت کو چھوڑ کر اپنی محنت سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاؤں گا، تب تک میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے قبول کرے گی یا نہیں، لیکن ایک موہوم سی امید تھی جس پر میں اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ ایک دن تو آئے گا کہ خوشیاں میرا مقدر بنیں گی۔ میں نے پھر سے کام کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ گھر کے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔ چاچا چاچی نے جب سے دیوار کھڑی کی تھی، دونوں طرف سے ملنا جلنا ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ ہی پھپھو ہماری طرف آتی تھی، انہوں نے بھی چاچا کا ساتھ دیا۔ ابا کو سب سے گلا تو تھا، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں تھے۔ اب وہ بوڑھے ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا گھر کی ذمہ داری میرے کاندھے پر آ چکی ہے، اسی لیے سنجیدگی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ کام ملا، مزدوری کرنی ہوتی تھی، لیکن اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ اب بھی کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ چوری کروں، لیکن کسی کا خیال مجھے اس سب سے روک دیتا۔ جہاں میں مزدوری کرتا تھا وہاں کا مالک اچھا تھا۔ اس نے کچھ وقت بعد مجھے ایک اچھی نوکری دلوا دی۔ اس کے دوست کی ایک فیکٹری تھی جہاں پر مہینے کی تنخواہ ملتی تھی۔ وہاں پر میں کپڑوں کی کڑھائی وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ رہائش کھانا بھی وہیں تھا۔ ہفتے بعد میں گھر آ جاتا۔ اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں اور میں اس انتظار میں تھا کہ اماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے بتا ہی دیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے دکھ جھیلے تھے، بہت سے غلط کام بھی کیے، لیکن جس کے لیے میں نے سب چھوڑ دیا اور صحیح راستے پر واپس آ گیا، وہ نہ جانے اس دنیا کی بھیڑ میں کہاں کھو گئی تھی۔ آج تک میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور ہر اس جگہ سے ڈھونڈتا ہوں جہاں ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ نہ اس کا کوئی پتہ میرے پاس ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ نمبر۔ شاید اس بھیڑ میں کبھی کہیں وہ مجھ سے ٹکرا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔